بدکاریاں پھیلا رہا ہے. تو جو بدکاریاں پھیلا رہا ہے, اگر وہ جوا کھیل رہا ہے کرپٹو کرنسی سے, اس میں کرپٹو کرنسی کا قصور نہیں ہوا, اس میں بلاک چین کا قصور نہیں ہوا. وہ جوا کھیلنے والا تو کرکٹ پہ بھی جوا لگائے گا. تو یہ کہنا کہ اس کی تعریف میں کہیں جوا لکھا ہے, وہ ذرا میری رہنمائی فرما دیں, کہاں دیکھا ہے آپ نے لکھا ہوا یہ؟ وقار بھائی میں چھوٹی سی عرض کر دوں, کچھ چیزیں یہ ہوتی ہیں کہ ہم اپنے جذبات کے ذریعے سے حلال اور حرام کو متعین نہیں کر سکتے ہیں. اصل معاملہ یہ ہے, جو فتویٰ ہوتا ہے یہ فتویٰ شریعت کے قوانین اور اصولوں کی روشنی میں مسئلے کا بیان ہوتا ہے. اس میں ممکن ہے کہ استنباط مسائل کرتے ہوئے وہ چیزیں کہ جن پر صراحتاً قرآن و سنت کی نص موجود نہیں, مفتی سے غلطی ہو جائے, یہ ممکن ہے. لیکن عام طور پر اسی وجہ سے مفتی حضرات احتیاط کرتے ہیں کہ بھئی ہماری کسی ایک لفظ سے ہزاروں لوگ گمراہ نہ ہو جائیں, وہ حرام میں مبتلا نہ ہو جائیں. اب اس میں اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک بڑا مفید ہے, نفع بخش ہے, آپ نے کروڑوں روپیہ کما لی ہے, تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو شرعی اصول اور دساتیر ہیں ان کے مطابق بھی یہ پورا اترتا ہے. اس طرح تو آج بہت سارے لوگ جناب حصص خرید رہے ہیں, کئی وہ کر رہے ہیں اپنا اسٹاک ایکسچینج کے اندر, وہ پیسے اربوں خربوں کما رہے ہیں. اب اس کا ہم کیا کہیں جی کہ یہ جائز کام ہے؟ بھائی جب ہم سے سوال پوچھا جائے گا, علماء قرآن و سنت کی روشنی میں جواب دیں گے کہ یہ ناجائز ہے. بنیادی طور پر مال یہ ہے کہ آپ اس چیز کی طرف آپ کا میلان ہو اور آپ اس کو قبضہ کر سکیں, کسی کو دے سکیں, لے سکیں. میں آپ سے کہتا ہوں ذرا مجھے 10 بٹ کوئن میرے ہاتھ میں دیں. اب یہ جو میری بات پوری سن لیں پلیز, یہ جو ڈیجیٹل کرنسی ہے بنیادی طور پر, میں آپ کس بات کو پورا کر رہا ہوں, ڈیجیٹل کرنسی پر بھی بنیادی طور پر اعتراضات اٹھے, لیکن اس پہ آپ نے وہ جو فرسٹ ٹائم ایک لفظ بولا تھا, تلقی بالقبول الامہ, امت کا تلقی بالقبول ہو گیا. ویسے تو کوئی چیز آپ خرید اور فروخت کرنے کے لیے قبضہ ضروری ہے, لیکن آج ہم فون کرتے ہیں, ہاں بھائی اتنی گانٹھیں میری طرف بھیج دو, میں پیسے آپ کی طرف ٹرانسفر کر رہا ہوں, آپ آن لائن اس کو کر رہے ہیں. چونکہ تجربے سے اور اس کے اندر پوری امت مبتلا ہو چکی ہے اور اس کے پیچھے گورنمنٹس اور تمام بینکس اس کے ذمہ دار ہیں, اس وجہ سے اس کو جائز قرار دیا گیا تلقی بالقبول کی وجہ سے. یہیں پر ہم رکے ہوئے ہیں کہ جب تک ایک ریاست یا بینکس یا کوئی ادارہ اس کے پیچھے نہیں ہے تو مجھے بتائیں وہ کیا چیز, وہ مال تو مال ہے ہی نہیں ہے, مال کی بنیادی تعریف اس پر سچی نہیں آتی. لیکن اگر اس کو مال کسی طور پر مال کا متبادل سمجھا بھی گیا ہے تو وہ ریاست کی ذمہ داری. اور جو بار بار آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کے پیچھے کرنسی کے پیچھے سونا نہیں ہے, آپ تھوڑا شاید میری معلومات کم ہو, لیکن بنیادی طور پر کرنسی کا جو نوٹ چھاپا گیا اس کا بنیادی اصول اور رول یہی تھا. اگر اب اس کو کہیں اس نے ختم کر دیا گیا تو ایک الگ میٹر ہے, لیکن بنیادی طور پر اس کی جو حلت اور حرمت کے حوالے سے اس وقت مفتیان نظام نے جو طے کیا تھا, وہ اس کا بنیادی رول یہی تھا کہ حامل عزا کو مطالبہ پر ادا کرے گا. فیصل بھائی ادھر جی 100 روپے آپ کا سونا ہے جو آپ کا سونا اسٹیٹ بینک میں محفوظ ہے. جی ماشاءاللہ فضل صاحب نے بہت اچھی گفتگو کی اس مسئلے میں. تو جو ہمیں ان باتوں سے اندازہ ہوا ہے, یہ کرپٹو کرنسی جو ہے یہ بیع الغرر کے آتی ہے. بیع الغرر کا معنی اس بیع میں دھوکہ زیادہ ہے, دھوکے کے پہلو زیادہ ہے. ہر وہ چیز جس میں دھوکے میں پہلو زیادہ ہو بیع ہو وہ بیع حرام ہے. اسلام نے ہر بیع, جس بیع میں بیع غرر دھوکہ ہے اس میں وہ بیع حرام ہے. تو یہ کرپٹو کرنسی ابھی نیا مسئلہ پیدا ہوا ہے, مسئلہ انٹرنیٹ کا نہیں ہے. اور اسلام کے احکام جو ہے ٹیکنالوجی پر نہیں ہوتے, اسلام کے احکام جو عام آدمی کی فہم پر ہوتے ہیں. جی جس میں ہر آدمی, اسلام نے جو قانون مقرر کیے, مثلا جو عبادات کے وقت چاند پر مقرر کیے تاکہ ہر بڑے. ذرا ایک آخر میں بس وقار سے بات کر لوں, وقار اس پہ کیا کہتے ہیں, کیونکہ مجھے بریک پہ جانا ہے اور پھر اذان کا بھی ٹائم ہو رہا ہے. جی وقار سم اپ کرتے ہیں. وقار بھائی آپ کراچی آ جائیں, میری تجویز آپ کو یہ ہے آپ کراچی پہنچیں, آپ اس کی پوری تفصیل لکھیں, لکھ کر آپ لے آئیے, ہم بیٹھتے ہیں, مفتی فضل سبحان صاحب بھی ہوں گے, ہم قریشی صاحب کو بھی کراچی بلا لیں گے, اور بھی علماء ہوں گے, ایک ہم سیشن کر لیں گے, پھر اس پہ گفتگو ہو جائے. بالکل آپ بالکل اپنا موقف دینا چاہتے ہیں. بالکل آپ